بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نسائی شریف اس کا صفحہ نمبر 122 ہے اور یہ عربی کتاب ہے، کوئی اردو شرح نہیں ہے۔ اس میں آج ہم یہ پڑھیں گے کہ بحالت نماز کن کن چیزوں کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس میں دو موقف پڑھیں گے، ایک احناف کا، ایک شوافی کا۔ یاد رکھنا امام نسائی کی جو دلائل ہیں، جو موقف ہے، وہ سب سے پہلے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں، ہمیشہ ان کا مزاج ہے۔ اس کے بعد پھر جو احناف کا موقف ہے اور ان کی موقف کی تائید میں جو احادیث آتی ہیں وہ ان روایات کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے امام نسائی اپنا موقف پیش کر رہے ہیں اور اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ کے میرے پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا يزيد قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم قائما يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود قلت ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شیطان۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک کھڑا ہو نماز کے لیے اور فإنه يستر، پس بے شک وہ سترا بنا لے، اذا کان بین یدیہ، جب کہ اس کے سامنے مثل اونٹ کے کجاوے کے آخری حصے کی کوئی چیز کھڑی ہو تو وہ سترے کی قیمت کم ہو جائے گی۔ اگر اس نے اپنے آگے کجاوے کی آخری لکڑی کی طرح کوئی چیز کھڑی نہیں کی تو اس کی عدم موجودگی میں اگر اس کے آگے سے عورت گزرے، گدھا گزرے، کالا کتا گزرے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ میں نے کہا کہ کالا کتا یہ زرد اور پیلے رنگ سے کیا الگ ہے؟ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہی بات رسول اللہ سے پوچھی جس طرح کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا۔ میرے آقا نے جواب دیا کہ جو کالا کتا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شیطان۔ اچھا، اگلی روایت ہے کہ ہمیں خبر دی عمر بن علی نے، وہ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی شعبہ نے، حضرت حشام سے، حضرت قتادہ سے۔ قال قلت لجابر بن زید ما يقطع الصلاة قال كان ابن عباس يقول المرأة الحائض والكلب قال يحيى رفعه شعبہ۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن زید سے پوچھا کہ کیا چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ تھے ابن عباس، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حائضہ عورت کے گزرنے سے اور کتے کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یحییٰ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو شعبہ نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ ہمیں خبر دی محمد بن منصور نے، محمد بن منصور عن سفیان قال حدثنا زہری قال اخبرني عبید اللہ عن ابن عباس قال جئت انا والفضل على اتان لنا ورسول الله يصلي بالناس بعرفة ثم ذكر كلمة معناها فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع فلم يقل لنا رسول الله شيئا۔ اس سے پہلے ہم نے جو روایتیں پڑھی ہیں وہ امام شافعی کے موقف کی تائید کے لیے ہیں، ان کے دلائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں کہ اگر عورت گزرے، کالا کتا گزرے، گدھا گزرے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم نے کہا جہاں ٹوٹنے کی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ آپ دیکھو ہماری دلیل کیا ہے۔ اچھا، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اور حضرت فضل آئے، ہمارے پاس ایک گدھی تھی اور رسول اللہ نماز پڑھا رہے تو لوگوں کو عرفہ میں پھر ذکر کیا ان باتوں کو۔ کہتے ہیں کہ ہم گزرے صف کے بعض حصے سے، پس ہم اترے اور ہم نے اپنی گدھی کو چھوڑ دیا، وہ چرتی رہی اور رسول اللہ کے صفوں کے آگے سے گزرتی رہی۔ آپ فرماتے فلم یقل لنا رسول اللہ شیئا، رسول اللہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں فرمایا، کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اگلی حدیث آپ سنیے۔ اخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال ابن جریج اخبرني محمد بن عمر بن علی عن عباس بن عبید اللہ بن العباس عن فضل بن العباس قال زار رسول اللہ عباس في بادیة لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى فصلى النبي الأسرى وهما بين يديه فلم يزجرا ولم يؤخرا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات فرمانے کے لیے آئے حضرت عباس سے ہماری ایک وادی میں، ہمارے پاس ایک کتیا تھی، ایک گدھی تھی، وہ چر رہی تھی۔ رسول اللہ نے عصر کی نماز پڑھی اور وہ دونوں حضور کے آگے سے گزرتی رہیں۔ فلم یزجرا، نہ تو انہیں ہانکا گیا اور ولم یؤخرا، نہ انہیں پیچھے ہٹایا گیا۔ تو یزجرا اور یؤخرا کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے نہ انہیں ہانکا گیا نہ انہیں پیچھے ہٹایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر گدھی یا کتیا یا کوئی بھی گزرتا ہے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ البتہ نمازی کو چاہیے کہ وہ چھوٹی جگہ پہ ہو، کھلے میدان میں ہو،
گھر میں ہو مسجد میں ہو جہاں پر بھی وہ سترہ بنائے، اگر سترہ نہیں بنائے گا اور اس کے آگے عدم سترہ میں عدم موجودگی میں، اگر سترہ نہیں ہے سترہ کی عدم موجودگی میں اگر کوئی گزرتا ہے تو گزرنے والا تو گناہ گار ہوگا ہی ہوگا، لیکن وہ جو نمازی صاحب کھڑے ہیں نمازی کو بھی گناہ ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ٹرین میں سفر کر رہا ہے تو ٹرین میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر، کوئی گاڑی میں جا رہا ہے تو وہاں اللہ اکبر۔ بھائی لوگوں کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ یا تو سترہ رکھو آگے، پھر آپ کے آگے سے لوگ گزر جائیں۔ سترہ نہیں رکھتے ہو نمازی پڑھتے ہیں تو یہ روڈوں پر لوگوں کو دیکھا گیا تو تکلیف نہیں دینی چاہیے لوگوں کو، تو ان کے گزرنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، البتہ خلل ضرور واقع ہو جاتا ہے۔ ابو العشس کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی، شعبہ نے وہ حکم سے روایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سنن ابن عباس سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے وہ اور بنو ہاشم کے ایک غلام ایک لڑکا تھا، علی حمار گدھے پر تھے، بین یدی رسول اللہ وهو یصلی، کہتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے، فنازلوا ہم اترے اور داخل ہو گئے ان کی نماز کے ساتھ۔ اب وہ کہتے ہیں نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف، آپ نے نماز توڑی نہیں ہے، کہتے ہیں فجاءت جاریتانی، اب یہ بھی ہمارا موقف احناف کا، دو لڑکیاں آئیں دوڑتی ہوئی آئیں اور انہوں نے آ کے رسول اللہ کے ٹخنوں کو چپٹ گئیں اور آپ نے ان کو جدا کیا اور آپ نے نماز کو نہیں توڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچی کے گزرنے سے بچوں کے گزرنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔ اگلی روایت یہ بھی ہمارے موقف کی تائید ہے، عائشہ فرماتے ہیں کہ کنت بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی فاذا اردت ان اقوم قرات، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے اور میں سامنے لیٹی ہوئی تھی چارپائی پہ اور میں نے ارادہ کیا کہ میں کھڑی ہوں، کہتے ہیں میں نے ناپسند جانا کہ میں کھڑی ہوں، اور کہتی ہے کہ یہ مجھے یہ بھی ناپسند گزرا کہ میں گزروں حضور اللہ کے آگے سے، کہتے ہیں کہ میں سرک کر گزر گئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے اسی چارپائی کو سترہ بنا لیا تھا، دوسری بات یہ ہے کہ اماں عائشہ جو وہاں سے گزری ہیں، ایک ہوتا ہے ایسے گزر جانا، ایک ہوتا ہے سرک کر گزرنا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ان روایات کی روشنی سے یہ مسئلہ واضح اور کلیئر ہو گیا کہ ان الاحناف نماز ٹوٹتی نہیں ہے لیکن سترہ بنانا واجب ہے، اور سترے کے حوالے سے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ گھر کے اندر ہیں تو اماں عائشہ کی یہ روایت اس بات کے ذریعے کہ حضور حجرے کے اندر تھے، اگر آپ گھر کے اندر ہیں یا آپ کھلے میدان کے اندر ہیں کھلی مسجد کے اندر ہیں تو وہاں پر 3 صفوں کو چھوڑ کر چوتھی صف سے آپ گزر سکتے ہیں، چوتھی صف سے گزرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا۔